بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 76 غزوہ حمراء الاسد سے متعلق ہے۔ رب ذوالجلال نے غزوہ احد میں مسلمانوں کو آزمایا، اس آزمائش پر مسلمان پورے اترے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے مایہ ناز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس غزوے میں شہید ہوئے۔ کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جس میں کوئی زخمی یا شہید نہ ہو۔ اس حالت میں وہ اپنی جگہ یقیناً پریشان تھے۔ جب مسلمان میدان احد سے آئے تو منافقین، یہود اور مشرکین بہت خوش ہو رہے تھے۔ قدرتی طور پر مسلمانوں کو کفار اور منافقین کے اس رویے سے بڑی اذیت پہنچی، جبکہ دوسری جانب مشرکین مکہ کفار کا یہ لشکر مکہ مکرمہ واپس اس گمان میں بڑی خوشی کے ساتھ روا دوا تھا، کہنے لگا کہ ہم نے معرکہ بدر کا بدلہ لے لیا۔ جب وہ کچھ آگے نکلے تو ان پر اصل حقیقت آشکارا ہوئی اور وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ ہم نے فتح تو حاصل کر لی ہے، لیکن یہ کیسی فتح ہے کہ ہم نے اس کے ثمرات نہیں سمیٹے۔ کہنے لگے کہ ہم نے مسلمانوں کے اہم افراد شہید تو کر دیے، لیکن مسلمانوں کے اہم ترین رہنماؤں کو زندہ ہی چھوڑ آئے، یہ تو ہماری فتح ادھوری ہے۔ چنانچہ ان کے فاسد ذہن اب پھر مدینہ منورہ کی طرف لپک پڑے تاکہ وہ مسلمانوں کے بڑے بڑے رہنماؤں کو ختم کرے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو جب یہ خبر پہنچی اور یہ بھی پتہ چلا کہ منافقین اور یہود یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ مسلمان شکست کھا گئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 16 شوال بروز اتوار ایک خصوصی اعلان کیا گیا۔ اعلان کرنے والے حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ دشمن کی گھات میں نکلو، اور آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہمارے ساتھ صرف وہی نکلے جو گزشتہ روز ہمارے ساتھ میدان احد میں موجود تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کا مقصد یہ تھا کہ منافقین مجاہدین کے ساتھ شریک نہ ہو، تمام عرب پر مسلمانوں کی ہیبت چھا جائے، انہیں اس حقیقت کا ادراک ہو جائے کہ مسلمان کمزور نہیں ہوئے ہیں، بلکہ وہ اپنے دشمن کو دبوچنے اور انہیں شکست دینے کی پوری قدرت رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے حکم کے مطابق تمام مسلمان مدینے سے نکلنے کے لیے تیاری کرنے لگے۔ اس دوران رئیس المنافقین نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اس نے یہ سمجھا کہ مسلمانوں کو احد کے دن کے مقابلے میں اب میری مدد کی زیادہ ضرورت پڑے گی، اگر میں پیشکش کروں گا تو فوراً قبول کر لی جائے گی، اس طرح میں اپنے دامن سے بآسانی منافقت کا داغ دھو دوں گا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور غزوے میں شرکت ہونے کی اجازت مانگنے لگا۔ آپ علیہ السلام نے اسے اجازت نہیں دی، صاف آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جاؤ، اسلام کو تمہاری ضرورت نہیں۔ اس موقع پر مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں 1000 تکلیفوں اور شدید زخموں کے باوجود علی الاعلان دشمن کا تعاقب شروع کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین زخموں سے نڈال تھے۔ خود آپ علیہ السلام کے مبارک چہرے پر زخم تھے، آپ کا رباعی دانت مبارک ٹوٹ چکا تھا، نچلا ہونٹ پھٹ گیا تھا، گھٹنے میں بھی شدید زخم تھے، لیکن ان تمام تر تکالیف کے باوجود آپ علیہ السلام عزم کے ساتھ باطل کو خاک میں ملانے اور مشرکین کے تکبر کو ملیا میٹ کرنے کے لیے نکل پڑے۔ اس بارے میں مجاہدین اسلام کی تعریف میں اللہ تعالیٰ کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے جنگ میں زخم لگنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ ان میں سے جو لوگ نیکوکار ہے اور پرہیزگار ہے ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا، گھوڑے پر سوار ہوئے، مجاہدین اسلام کو ساتھ لے کر میدان کارزار کی طرف روانہ ہو گئے، اور آپ علیہ السلام اتوار کے روز حمراء الاسد پہنچے۔ آپ علیہ السلام نے وہاں پیر، منگل، بدھ 3 دن قیام فرمایا۔ 3 دن تک مشرکوں کو چیلنج کے طور پر وہاں قیام پذیر رہے، مگر دشمن کو سامنے کرنے اور مقابلے میں آنے کی جرت نہ ہوئی۔
اس قیام کے دوران معبد بن ابی معبد خزاعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہوا، اور بعض نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ وہ اپنے شرک ہی پر قائم تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر خواہ تھا، کیونکہ خزاعہ اور بنو ہاشم کے درمیان دوستی اور تعاون کا عہد تھا۔ بہر کیف اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو جو تکلیف پہنچی ہم اس پر بڑے دکھی ہیں۔ ہم تمنا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سربلندی عطا کرے اور آپ کو اس مصیبت سے بچا لے۔ اس اظہار ہمدردی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ ابو سفیان کے پاس جائے اور اس کی حوصلہ شکنی کرے۔ چنانچہ حضرت معبد رضی اللہ عنہ ابو سفیان سے روحہ میں جا کر ملے۔ ابو سفیان نے معبد سے پوچھا، انہیں پیچھے کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی تم لوگوں پر سخت تاؤ میں ہیں، اور وہ اپنے ساتھیوں کی ایک کثیر تعداد کے ساتھ، جس کی مثال اب تک دیکھنے میں نہیں آئی، نکلے ہیں۔ احد میں پیچھے رہ جانے والے بھی اب آ گئے ہیں، اور جنگ سے پیچھے رہ جانے پر بڑے سخت نادم ہے۔ ابو سفیان بولا، تو پھر آپ کی کیا رائے ہے؟ معبد نے جواب دیا، مجھے امید نہیں ہے کہ ان سواروں کی پیشانیاں اس ٹیلے کے پیچھے سے نمودار ہونے سے بیشتر تم یہاں سے کوچ کر سکو گے۔ ابو سفیان کہنے لگا، اللہ کی قسم، اب تو ہم نے ان پر دوبارہ حملہ کرنے کا عزم کر لیا ہے تاکہ ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دے۔ حضرت معبد نے کہا، میں تمہاری بلائی کی خاطر تمہیں ایسا کرنے سے منع کرتا ہوں۔ معبد کی باتیں سن کر ابو سفیان ڈر گیا۔ اس نے مکہ مکرمہ واپس چلے جانے اور مسلمانوں کا دوبارہ مقابلہ نہ کرنے ہی میں عافیت سمجھی۔ چنانچہ کفار کا لشکر مکہ مکرمہ کی طرف واپس ہوا، البتہ انہوں نے واپسی کرتے وقت مسلمانوں کے قدموں کی رفتار روکنے کے لیے ایک ہیلے کا بندوبست کیا۔ وہ اس طرح کہ قبیلہ عبدالقیس کے ایک قافلے سے مل کر ابو سفیان نے پوچھا کہ تم کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم مدینے جا رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، کیوں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم کھانے پینے کا سامان لینے جا رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، کیا تم میری طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیغام پہنچا دو گے؟ اس کام کے بدلے میں تمہیں بازار عکاظ میں کشمش دوں گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے۔ ابو سفیان نے کہا، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دینا کہ ہم نے لوٹ کر مدینہ پر دوبارہ حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تاکہ تمہارے بقیہ لوگوں کو بھی قتل کر دے۔ یہ قافلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا اور اس نے ابو سفیان کا پیغام پہنچایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اور مسلمانوں نے جب یہ سنا تو کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ مسلمان حمراء الاسد میں مقیم رہے، جبکہ قریش کے لشکر نے جنگ سے بچاؤ اور واپسی کو ترجیح دی اور واپس مکہ مکرمہ چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو عزت دی، ان کو سربلند کیا، گویا اس اقدام سے انہوں نے شکست کی عار کو کسی حد تک کم کر لیا۔ چنانچہ باعزت سر اٹھائے ہوئے، مشرکوں کی فتح کو خاک میں ملائے ہوئے اور اعصابی جنگ میں انہیں شکست سے دوچار کیے ہوئے مدینہ منورہ میں مسلمان داخل ہوئے، اور اس طرح منافقین مدینہ اور یہود کی ساری خوشی خاک میں ملا دی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر فرمایا، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا۔ انہی مسلمانوں سے لوگوں نے کہا تھا، تمہارے خلاف ایک بڑی فوج جمع ہوئی ہے، پس تم ان سے ڈرو۔ فزادہم ایمانا، تب اس بات نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا، ہمیں اللہ کافی ہے، وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ، پھر وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے، انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی ہے۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ تو شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین، اللہ نے فرمایا پس تم ان سے نہ ڈرو اور صرف مجھ ہی سے ڈرو اگر تم مؤمن ہو۔ چنانچہ مشرکین کے چلے جانے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمراء الاسد سے واپس آنے لگے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں 2 آدمیوں کو پایا، انہیں گرفتار کر لیا گیا۔
ایک اس میں سے ابو عزہ شاعر تھا جسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر میں قید کیا تھا اور رحم فرما کر اسے بطور احسان چھوڑ دیا تھا، لیکن اس نے احسان فراموشی کا مظاہرہ کیا اور اپنے اشعار سے کفار کے لشکر کو گرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کفار کو برانگیختہ کیا۔ جب اسے حمراء الاسد میں پکڑا گیا تو وہ پھر منت سماجت کرنے لگا کہ اللہ کے رسول مجھے معاف کر دیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی قسم ہرگز نہیں، اس بار تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تم مکہ مکرمہ میں جا کر اپنے رخسار پر ہاتھ پھیر پھیر کر کہو گے کہ میں نے محمد کو 2 دفعہ دھوکہ دیا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اسے کیفر کردار تک پہنچا دو، انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ اور اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بعد میں ضرب المثل بن گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ شرعی سیاست کا حصہ تھا، کیونکہ یہ شاعر فسادی اور فتنہ برپا کرنے والا تھا۔ اس پر دوبارہ احسان کرنا گویا مسلمانوں کے خلاف اسے جنگ اور فتنے کا ایک اور موقع فراہم کرنا تھا۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ اسے کیفر کردار تک پہنچا دو۔ اور دوسرا شخص معاویہ بن مغیرہ مسلمانوں کے ہاتھ گرفتار ہوا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے امان کی درخواست کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امان دے دی، تاہم یہ شرط عائد کی کہ اگر تم 3 دن کے بعد مدینہ منورہ میں پائے گئے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ معاویہ مدینے میں چھپ گیا اور 3 دن گزرنے کے باوجود مدینے میں ہی موجود رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کو اس کے تعاقب میں روانہ فرمایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم معاویہ کو فلاں جگہ چھپا ہوا پاؤ گے۔ چنانچہ ان دونوں نے اسے وہیں پایا، گرفتار کیا اور پھر اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ غزوہ حمراء الاسد کا ذکر اگرچہ ایک مستقل نام سے کیا جاتا ہے، مگر یہ در حقیقت کوئی مستقل غزوہ نہ تھا، بلکہ غزوہ احد ہی کا جز اور تتمہ تھا۔ اس کے بعد غزوہ احد کے نتائج اور غزوہ احد سے ملنے والے اسباق انشاءاللہ اگلے درس میں اس کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین حق کے لیے قبول فرمائے، اہل حق کا ساتھ دینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق اللہ ہمیں اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔